زیر مف تا الف زبر تا ہا دو پیش حن مفتاحن. اب میم کے نیچے زیر ہے تو یہ حرکت ہے، فا کے اوپر سکون ہے تو سکون جو ہوتی ہے یہ بھی ایک حرکت ہوتی ہے، سکون اصلی ہے تو یہ بھی حرکت ہے. تا کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی ایک حرکت ہے. اب ہا کے اوپر دو پیش ہے تو ہا کے اوپر جو یہ حرکت ہے بظاہر اس کو حرکت کہا جائے گا، لیکن ہم عربی زبان کے اندر اسی کو اعراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اعراب کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ پورا سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم اس اعراب کو سمجھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ نے اس جملے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو آپ کو جو ہے اعراب اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے گا. دیکھیں جملہ جو ہے وہ یوں ہے کہ حامد نے محمود کی مدد کی. حامد نے محمود کی مدد کی. اس پر آپ نے پورا فوکس کرنا ہے اس جملے پر. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ محمود کی مدد کس نے کی تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کا جواب حامد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہماری اردو زبان کے اندر جملہ سننے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حامد نے محمود کی مدد کی. لیکن اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حامد نے ہی مدد کی ہے تو آپ کا جواب ہوگا، یعنی آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس نے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ حامد جو ہے اس نے محمود کی مدد کی. تو اس نے کی وجہ سے ہم سمجھ گئے کہ حامد جو ہے یہ فاعل ہے اور جس کی مدد ہو رہی ہے وہ مفعول ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، فاعل کیا ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے یہ پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فاعل ہم کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جو کام کر رہا ہو، اور مفعول کہا جاتا ہے جس پر کام کیا جائے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، شعیب اختر نے دیوار پر بال ماری. شعیب اختر نے دیوار پر بال ماری. اب اس جملے کے اندر کام کرنے والا کون ہے؟ بال مارنے والا شعیب اختر ہے. تو شعیب اختر جو ہے یہ یہاں پر فاعل ہے. کلیئر ہو گیا؟ فاعل سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے. اچھا کس پر بال ماری؟ دیوار پر ماری. تو دیوار کیا ہے؟ دیوار مفعول ہے. تو فاعل کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہو، اور مفعول کہا جاتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہو. کلیئر ہو گیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ حامد نے محمود کی مدد کی، تو ہمیں اس جملے میں پتا چلا کہ حامد نے ہی محمود کی مدد کی ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ حامد کے ساتھ جو نے لگا ہوا ہے، اس نے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہاں پر حامد جو ہے یہ فاعل ہے. اب اگر میں اس جملے کو تھوڑا سا چینج کر دوں، میں لکھوں کہ محمود نے حامد کی مدد کی. محمود نے حامد کی مدد کی. تو اب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر جو مدد کرنے والا ہے وہ محمود ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اب جو یہ نے کا لفظ ہے یہ محمود کے ساتھ آیا تو معلوم ہوا کہ جو محمود ہے یہ یہاں پر فاعل ہے. اور مدد کس کی ہو رہی ہے؟ اب حامد کی مدد ہو رہی ہے تو حامد جو ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اردو کے اندر جملہ کس سے سمجھ آتا ہے؟ اس نے کی وجہ سے، کا کی وجہ سے، کی وجہ سے، کو کی وجہ سے ہمیں ایک پوری بات ان سے سمجھ آتی ہے. حامد نے محمود کی مدد کی. اب اگر ہم ان کے، کا، کو، ان کو اگر ہم نکال دیں گے جملے میں سے تو ہمیں جملہ بالکل سمجھ آئے گا ہی نہیں. جیسے حامد محمود مدد، میں نے اس میں سے نے کو نکالا، کی کو بھی نکالا، کو بھی نکالا. اب کیا بچا؟ حامد محمود مدد. اب اگر میں دن بھر یہ رٹتا رہوں حامد محمود مدد، حامد محمود مدد، تو یہ کسی کو سمجھ آئے گا ہی نہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ میں نے ان میں سے کچھ الفاظ نکال دیے. تو اس نے، کا، کو کی وجہ سے ہمیں پورا جملہ سمجھ میں آتا ہے. حامد نے محمود کی مدد کی. تو اس کی، کو سے ہمیں جو ہے ایک پورا جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے اردو زبان کے اندر. تو عربی کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان کے اندر کے، کو، کا، کی، نے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اب یہ تو مسئلہ ہے. عربی زبان کے اندر کے، کو، کی، کا، نے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اردو میں تو ہمیں نے کی وجہ سے سمجھ آتا ہے یہ فاعل ہے، کو کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ مفعول ہے، کی وجہ سے ہمیں یہ اضافی حالت معلوم ہوتی ہے. لیکن اب تو عربی زبان کے اندر ان کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اب یہ مشکل ہوگا نا کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، کیسے پہچانیں گے؟
تو اسی لیے ہمیں یہ اسم کے اعراب سے پتا چلے گا کہ کون فاعلی حالت میں ہے، یعنی کون سا نومینیٹو کیس ہے۔ اعراب سمجھتے ہیں نا؟ ابھی میں نے بتایا کہ اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے اعراب کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم کے اعراب سے پتا چلے گا کہ کون فاعلی حالت میں ہے، یعنی کون کام کرنے والی حالت میں ہے، کون سا نومینیٹو کیس ہے، ٹھیک ہے، اور کون مفعولی حالت میں ہے اور کس پر کام ہو رہا ہے، یعنی کون سا آبجیکٹیو کیس ہے، اور کون اضافی حالت میں ہے، یعنی جسے ہم انگلش میں پوزیسیو کیس کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ہمیں اعراب سے ہی پتا چلتا ہے کہ کون فاعل ہے، کون مفعول ہے اور کون اضافی حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں اعراب سے پتا چلے گا۔ تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ اعراب کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ابھی آپ کے سامنے کچھ جملے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ والی انٹروڈکشن ویڈیو میں، تعارف والی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور، کہا ہے نا میں نے؟ تو فاعل جو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب مرفوع کسے کہا جاتا ہے؟ رفع سے بنا مرفوع، تو رفع ہم کہتے ہیں پیش۔ سمجھنا اس بات کو، یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ جملہ بنا سکتے ہیں، جملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے چاہے قیامت آ جائے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ پھر سے ایک بار، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ مرفوع سے مراد یعنی رفع سے بنا نا مرفوع، تو رفع ہم کہتے ہیں پیش کو۔ بیسک ٹرمز والی کلاس اگر دیکھی ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ رفع مرفوع کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کس سے بنا؟ نصب سے۔ نصب ہم کسے کہتے ہیں؟ زبر کو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی فاعل جو ہوگا اس کا آخری حرف جو ہوگا، اس کا آخری حرف جو ہوگا لفظ کا، اس کے اوپر پیش ہوگا، وہ رفعی حالت میں ہوگا۔ رفعی حالت سے مراد یعنی اس کے اوپر پیش ہوگی یا دو پیش ہوگی۔ اور مفعول جو ہوگا اس کے اوپر منصوب ہوگا، وہ نصبی حالت میں ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر ہوگا یا دو زبر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کچھ جملے یہاں پر پیش کرتا ہوں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ تھوڑا سا جو ہے ایک آئیڈیا جیسا ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ پھر آگے ہم اعراب کے بارے میں اور پڑھنے والے ہیں، تو ابھی جو ہے فی الحال میں یہاں پر یہ جملے آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو جملہ جو ہے وہ یوں ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ ہمیں اپنی زبان کے اندر سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ جو ہے انہوں نے زمین کو بنایا، اللہ نے زمین کو، نے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ جو ہے یہ یہاں پر فاعل ہے، اور کو کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ زمین جو ہے یہ مفعول ہے۔ یہ ہمیں اردو میں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے نا؟ اب عربی کے اندر اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں، جیسے خلق اللہ الارض، میں نے ابھی اللہ کے آخری والے حرف پر کوئی اعراب نہیں لگایا، الارض کے آخری والے حرف پر کوئی اعراب نہیں لگایا، یہ آپ کے بھی ذہن میں اب آیا ہوگا۔ خلقہ کا مطلب ہوتا ہے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ خلقہ جو ہے یہ یہاں پر ورب ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں پر فعل ہے لیکن فعل ماضی ہے، بنایا پاسٹ کی بات ہے۔ خلق اللہ الارض، اب اللہ کے ہاں پر کیا لگے گا؟ میں نے ابھی کہا کہ فاعل جو ہوتا ہے، کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں پر ہمیں پیش لگانا ہے، تو کیا بنا؟ خلق اللہ۔ تو اس ہو کی وجہ سے، اس پیش کی وجہ سے جو ترجمہ ملا ہمیں وہ نے کا ملا، اس پیش کی وجہ سے نے کا ترجمہ ہوا۔ اب کیا بنا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، نے کا ترجمہ اس پیش کی وجہ سے ہوا، خلق اللہ۔ اب یہاں پر مفعول ہے نا، الارض، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اب ہم نے الارض کے ضاد پر کیا لگانا ہے؟ نصب لگانا ہے، یعنی نصبی حالت میں یہ ہوگا، اب ہوگا خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو بنایا۔ تو اس زبر کی وجہ سے کو کا ترجمہ ہوا، کیونکہ کا کو یہ جو ہے نا، اس کے لیے عربی زبان کے اندر کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے یہ معلوم ہوگا؟ ان اعراب کی وجہ سے ہمیں پتا چلے گا کہ نے کا ترجمہ کس سے ہوگا، کو کا ترجمہ کا کی کا کیسے ترجمہ ہوگا، وہ انہی اعراب سے ہوگا۔ خلق اللہ الارض،
اللہ نے زمین کو بنایا. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا. جیسے ایک اور جملہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے جو ہے ان کی مدد فرمائی. ہم کہیں گے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، مدد کی. مدد کرنے کی عربی کیا ہے؟ نصرہ. نصرہ ہم کہتے ہیں مدد کرنے کو. تو نصرہ جو ہے یہ بھی فعل ماضی ہے. ہم کہیں گے نصر اللہ ابراہیم. اب اللہ پر کیا لگے گا؟ اللہ پر آخری ہا پر پیش لگے گا. تو کیا بنا ترجمہ؟ اللہ نے مدد کی. نے مدد کی، نے کا ترجمہ پیش سے بنا. اللہ نے مدد کی، کس کی؟ ابراہیم کی. تو ابراہیم کے میم پر زبر لگے گا. نصر اللہ ابراہیم، نصر اللہ ابراہیم. تو اسے اعراب کہا جاتا ہے، اور اس اعراب کی وجہ سے جو ہے ہمیں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، جو متن ہوتا ہے وہ وداؤٹ اعراب ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش کچھ نہیں ہوتی. تو وہ لوگ کیسے اس کو پڑھتے ہیں؟ بنا زبر زیر پیش والے حدیث کو کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے گرامر کو سیکھا ہوتا ہے، انہوں نے نحو اور صرف کو پڑھا ہوتا ہے، تب جا کر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فاعل کے اوپر کیا لگے گا، مفعول کے اوپر کیا لگے گا، اضافی حالت جب ہوگی تب کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب اتنا ہی نہیں ہے کہ مفعول کے اوپر تو زبر لگتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ایکسیپشنز ہے، کچھ ایسی بھی قواعد ہے جن کی وجہ سے مفعول پر کبھی زیر بھی آ سکتی ہے. وہ انشاءاللہ ہمیں آگے پڑھنا ہے. فی الحال یہاں پر میں نے خالی آپ کو یہ اعراب کے متعلق بتا دیا. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس جو ہے اس اعراب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے جو ہے اب نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.